بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آئیے بزرگوں دوستوں، عزیز ساتھیوں، اکرام مسلمانوں کے حقوق سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں۔ اس کا بنیادی مقصد امت میں جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 181۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا، میں اس بستی میں رہنے والے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی حق ہے جس کو لینے کے لیے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میرے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس بھائی سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 182۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ اسے ایمان کا ذائقہ حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ مسند احمد، بزار، مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 183۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک شخص دوسرے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے محبت کرے، جبکہ دوسرے شخص نے اس کو مال و دنیاوی فائدہ وغیرہ کچھ نہ دیا ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا یہ ایمان کا کامل درجہ ہے۔ طبرانی، مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 184۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، ان میں افضل وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 185۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کسی شخص سے محبت کرے اور اس محبت کا اظہار یہ کہہ کر کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ دونوں جنت میں ہوں، تو جس شخص نے محبت کی وہ دوسرے کے مقابلے میں اونچے درجے میں ہوگا اور اس درجے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ بزار، ترغیب۔ حدیث نمبر 186۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو دو شخص آپس میں ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے محبت کریں تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ طبرانی، مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 187۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے
اور ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دکھن کی وجہ سے بدن کے باقی سارے اعضاء بھی بخار و بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، جڑ کے اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔